ہمارے ملک کا موجودہ اہم ترین مسئلہ ہے وہ ملعون وسیم کی جس کے یاوہ گوئیاں پاگل پن سامنے آئی ہیں تو یقیناً ناقابل برداشت ہے۔ لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کے خلاف جتنا سخت سے سخت ہو سکے قدم اٹھائیں، اس لیے کہ عالم اسلام کے لیے یہ چیز قابل برداشت نہیں ہے، اور یہ ملعون عبرت بن جائے ان افراد کے لیے کہ جو کل کو ایسی جرأت خدا نخواستہ کر سکتے ہو۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 61 ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، وہ لوگ کی جو اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ رسول کی وہ ذات ہے کہ جن سے متعلق مومنین کے لیے اللہ کہتا ہے، مومنین کے لیے، یہ ملعون اس سے باہر ہو گیا، ابھی تو ظاہر سی بات ہے مومنین نہیں رہ گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ سورہ حجرات کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پہ بلند مت کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور جس طریقے سے تم آپس میں گفتگو کرتے ہو تیز آواز میں، ویسے رسول سے بات مت کرو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان چیزوں کی وجہ سے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ سب سے پہلا سوال اس ملعون کو لے کے یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس مقام پہ پہنچا کیوں؟ وہ جس عہدے پہ تھا، ہو سکتا ہے کہ شاید وہ عہدہ اس میں وجہ ہو، اور بہرحال ممکن ہے کہ بہت زیادہ وہ حالات بھی سامنے ہیں۔ وہ جس عہدے پہ تھا، آیا مذہبی اعتبار سے وہ اس عہدے کے لائق تھا؟ مثلا ٹھیک ہے، اگر وہ وقف کا چیئرمین ہے تو اس اعتبار سے بنا دیا کہ تھوڑا سا وہ گنڈے ٹائپ کا ہے تو وقف لوگوں سے بچا لے گا۔ خوب کیا فائدہ ایسا بچانے سے کہ جو بچا کے خود کھائے جا رہا، کہاں بچا؟ جو مستحقین ان تک تو نہیں پہنچے گا نا۔ جو آدمی وہ بچا کے خود کھا رہا ہے تو اس کو بچنا تھوڑی کہتے ہیں۔ جس انسان کے پاس ایمان نہ ہو کیا بچائے گا؟ دوسرے سے بچائے گا، خود کھائے گا۔ در واقع اس کی حیثیت ان لوگوں کی جیسی ہے کہ جنہوں نے عہدے کے لیے، شہرت کے لیے یا اپنے آپ کو نقصانات سے بچانے کے لیے دین کو نظر انداز کیا ہے یا بیچا ہے۔ در واقع یہ لوگ جب حکومت سے بہت زیادہ نزدیک ہوتے ہیں اور حکومت کی چاپلوسی کرنے لگتے ہیں، اور دوسری طرف سے ان کی نگاہ میں مادیات ہوتی ہیں کہ ہم کو حکومت کے ذریعے سے فلاں چیز دنیا کی حاصل کرنی ہے، تو کوئی فری میں نہیں دیتا ہے کسی کو۔ اگر وہ آپ کو کوئی عہدہ یا کوئی چیز دیں گے تو آپ سے بھی کچھ لیں گے۔ دوسری جہت یہ ہے کہ خود پارٹی جو اقتدار میں بی جے پی پارٹی، خود اس کی پالیسی ہی سب کو معلوم ہے کہ نفرت اور تفرقے کی پالیسی ہے۔ لوگوں کے بیچ میں جب سے یہ لوگ اقتدار میں آئے ہیں، لوگوں کے بیچ میں، قوموں کے بیچ میں نفرتیں بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں، اور چونکہ الیکشن نزدیک ہے اور ان کے پاس الیکشن کی اہمیت بھی زیادہ ہے، کیونکہ اس الیکشن پہ کافی حد تک اگلا الیکشن ڈیپینڈ کرتا ہے، لہٰذا عین ممکن ہے کہ یہ جو حالات پیش آئے ہیں یا پیش کیے گئے ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ اس الیکشن میں فائدہ اٹھانے کے لیے کوئی حربہ ہو۔ لہٰذا یہاں پہ خود ہماری حکومت زیر سوال ہے، اس سے سوال ہے کہ ایسی حرکت کرنے کے بعد ابھی تک آپ کیوں خود چپ ہیں؟ خود حکومت کا چپ ہونا یہ ہم کو اس بات کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے یا حکومت کو مشکوک کرتا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ بعض پالیسی کے تحت یہ علیہ کار ہے۔ الحمدللہ ان دنوں میں جب سے یہ حالات سامنے آئے ہیں، یہ ملعون کا اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے، تب سے اب تک میں بہت سارے ایسے برادران اہل ہنود ہیں، ہندو بھائی ہیں کہ جنہوں نے اس کام کی مذمت کی ہے۔ بعض ہندو برادران آ کے کہہ رہے ہیں کہ بس انہوں نے جواب دیا وسیم کو کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ مثلا رسول نے نعوذ باللہ جناب ختیجہ سے ان کے مال کی وجہ سے شادی کی تھی، تو رسول تو اس ذات کا نام ہے کہ ان کے پاس دن بھر جتنا پیسہ آتا تھا وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتے تو شام میں نہیں بچتا تھا۔ یہ ایک ہندو برادر نے کہا، وہ ویڈیو ہے سوشل میڈیا پہ۔ لہٰذا ہماری جو ذمہ داری ہے وہ سب سے پہلی یہ ذمہ داری ہے کہ سخت ترین قدم اٹھائیں، قانونی اعتبار سے جو بھی ہم اس کے خلاف قدم ہمارے لیے ممکن ہے اٹھا سکتے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو لوگوں کے سامنے اتنا پیش کر دیں،
یہ بہترین موقع ہے نا، لوگوں کے ذہن میں سوال اٹھے گا جب یہ بات سامنے آئے گی. جو جانتے ہیں اچھی بات ہے، جو نہیں جانتے ہیں ان کے ذہن میں سوال اٹھے گا. اگر ان کے سامنے اتنا رسول کی سیرت کو پیش کر دیں کہ وہ خود پہچان لیں رسول کیا، اور ہم سب حکومت سے سوال کریں ابھی تک آپ نے اس کے خلاف قدم کیوں نہیں اٹھایا، کیوں آپ خاموش بیٹھے ہیں، کیوں آپ تماشائی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان کا معاملہ ہی نہیں، کسی اور ملک کا معاملہ ہے. یہ سارے معاملات اور مسائل اس حد تک ہوں کہ آنے والے وقت میں لوگوں کے لیے عبرت بن جائے، اور دوبارہ کوئی ہمت نہ کرنے پائے کہ ایک چھوٹی سے چھوٹی بات بھی حضرت رسالت مآب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق اپنی زبان سے نکال سکے. آخر میں